امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جاؤ احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دینا. اللہ. امام شافعی بیدار ہوئے، اپنے خادم کو کہا جا احمد بن حنبل سے کہہ دے سرکار کا میرے پر سلام آیا، تجھے بھی سلام کہا ہے. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ تیرے پر آزمائش لائے گا، ثابت قدم رہنا. امام شافعی سوچے میں پڑ گئے کہ اللہ کون سی آزمائش لے کے آئے گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس خادم پیغام لے کے گیا اور جا کے کہا کہ آپ کو روزے سے حضور کا سلام آیا. کس کے پاس آیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. اتنا خوش ہوئے اپنے تن کا کرتا اتار کے خادم کو دے دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں چاہتا تو تجھے جان دے دیتا لیکن یہ کرتا میرا لے جا. جب یہ خادم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے لگا جی سلام کا جب سلام دے آیا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ نے ہاتھ میں دیکھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کرتا. کس کا؟ کہ احمد بن حنبل کا. کیوں دیا؟ کہ انہوں نے محبت میں اتار کے دے دیا کہ اتنا بڑا میرے لیے پیغام آیا ہے، میرے پاس ہدیے کے دینے کے لیے کچھ نہیں. سنو، امام شافعی اپنی جگہ سے اٹھے، خادم سے کہنے لگے یہ کرتا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے. کیا کرو گے؟ پہنو گے؟ کہ نہیں دے تو صحیح. خادم تھا، شاگرد تھا، کرتا دے دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، کرتا گیلا گیلا تھا. شاگرد کہنے لگا حضرت جی دھونے کو کس نے کہا تھا؟ جیسا تھا مل جاتا. فرمایا اللہ کے بندے میں نے دھویا کوئی نہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میرے تسلے میں پانی ڈال کے کرتا ڈال دیا، آستینوں دامن کارل کو میں نے رگڑا، جتنا پسینہ تھا جتنی میل تھی میں نے سارے پانی میں ملا دی، پھر کرتا نچوڑ کے میں نے تار پہ ڈال دیا، پھر میں اللہ اکبر احمد بن حنبل کے پسینے والا پانی سارے کا سارا پی گیا. خادم کہنے لگا حضرت جی اس میں کیا وجہ تھی؟ فرمایا سوچ تو صحیح، جس اللہ کے بندے کو حضور کا روزے سے سلام آیا، یہ کرتے پہن کے وہ اللہ کا بندہ سجدوں میں خدا کے آگے کتنا روتا ہوگا. کہاں چلے گئے ایسی صحبت والے لوگ؟ اب تو سگریٹوں کے عادی بنا رہے ہیں، چرسوں کے عادی. کیا کروں میرے عزیزو، یہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں. آپ اور میں نے گھر میں وقت دینا چھوڑ دیا، ہماری بچے آوارہ ہونے لگ گئے. آوارہ. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو، گلی کے کتوں کی تو حفاظت کرتے ہو، کتے کو پٹا ڈال کے ہاتھ میں لے کے پھرتے ہو، اور جس نسل نے تمہیں جنت کے اندر پہنچانا ہے اس نسل کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو وقت دو، اور دوسری بات میرے عزیزو، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. پھر آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. بازار کے اندر تم سماجی کام کرتے ہو، بازار کے اندر میرے عزیزو تم بڑے بڑے اخلاقی دعوے کرتے ہو، حاجی صاحب بڑے ہنس مکھ انسان ہیں، یہ پرچہ گھر میں جا کے لے، بیوی سے پوچھ ابا گھر کے اندر، اب شوہر گھر کے اندر آتا ہے تو کیسا مزاج ہے؟ وہاں مکے کا والی، مدینے کا والی، ساری امت کا والی کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارا دن مکے کی گلیوں میں مار کھاتے، خدیجہ کھانا پکا کے بیٹھی ہوتی، اور آپ جب گھر میں داخل ہونے لگتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ابو بکر میرے کہیں خون تو نہیں لگا ہوا، کہیں سے ماंس تو نہیں چھلا ہوا، صاف کر دے. خدیجہ بڈڑی ہے، بڑی پیار کرتی ہے، میرے چہرے کی پریشانی میری خدیجہ سے برداشت نہ ہوگی. جب گھر تشریف لاتے ہنستے ہوئے مسکراتے آتے، خدیجہ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کملی والے ماں باپ قربان ہے، مجھے پتہ ہے تو دکھوں میں روتا ہوا آیا لیکن گھر والوں کا دل بہلانے کے لیے محمد تو ہنستا ہوا آیا ہے. 20 کنیزیں تھی سیدہ خدیجہ کی، 20 ملازمہ تھی سیدہ خدیجہ کی، کپڑے دھونے والی علیحدہ، برتن دھونے والی علیحدہ، جھاڑو دینے والی علیحدہ. لیکن جب سرکار مدینہ کے کپڑوں کی باری آتی اماں کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، حضور کی باری آتی تو اماں کسی کو کپڑوں کو ہاتھ لگانے نہ دیتی. اماں رحمت والے نبی کی روٹی خود پکاتی، آٹا خود گوندتی. ایک
ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رحمت دو عالم کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، خادمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی اماں آج مجھے سعادت مجھے دے دے۔ فرمایا میری نوکری کر، کملی والے کی نوکری میں کروں گی۔ ایک ہاتھ میں سالن ہے، دوسری میں روٹی ہے، لے کے جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم سیدہ خدیجہ کے آنے کے انداز کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، کھلکھلانے لگ گئے۔ اماں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، ڈیل ڈول کو دیکھا، کیا ہے کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے یوں کر کے اشارہ کیا، فرمایا خدیجہ میں نہیں ہنس رہا، پیچھے جبرائیل مجھے کھڑا ہنسا رہا ہے۔ رحمت والے نبی جبرائیل کا آج میرے بیڑے میں کیا کام؟ فرمایا خدیجہ جب تو میرے لیے سالن روٹی تیار کر رہی تھی، اللہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ جب محمد کی نوکری کے لیے روٹی ہاتھ میں لے کے آئی، اللہ اتنا خوش ہوا کہ تیرے پر جبریل خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ مولا جلیل صاحب جب سے ہمارے ہاں یہ ماڈرن ناشتہ آیا، اللہ کی قسم ہمارے بچوں کی تربیت ہی ختم ہو گئی۔ ڈبل روٹی لے کے آ جانا، انڈے لے کے آ جانا، پاپوں کی تھیلی لے کے آ جانا۔ اماں نے رات کو ہی کھانا تیار کر دیا، لنچ باکس تیار کر دیا، انڈا وہاں پڑا ہے، 1 منٹ کا اوون لگا کے بوائل کر لینا، ڈبل روٹی وہاں پڑی ہے، اوون میں گرم کر لینا۔ میری ماں، میری بچی، میری بہن سن رہا پردے کے اندر، تو نے اپنے بچے کو یونیفارم تو استری کر کے دے دیا، انڈا بھی دے دیا، روٹی دے دی، لیکن دعائیں کون دے گا؟ دعائیں کون دے گا؟ صبح صبح نور پیر کے ویلے مصلی پہ بیٹھ کے بچے کو رضائی میں دے کے ہاتھ اٹھا کے کون روئے گا؟ اللہ اکبر۔ اسکول کے اندر پرچہ ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پرچہ دے رہے تھے، اللہ اکبر۔ مس صاحبہ نے کاغذ قلم ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگی بیٹو ایسی چیز بناؤ اپنے ذہن سے کہ جس سے انسانی زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ پہلا پرچہ مس نے لیا، دیکھا موٹر سائیکل بنا ہوا تھا۔ مس نے کہا بیٹی یہ ٹوٹا پھوٹا موٹر سائیکل تو نے کیوں بنایا؟ کہنے لگی کل بھیا، اللہ اکبر، 3 دن سے ناراض تھا، رات کو امی ابو بھیا کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اچھا تجھے کل نیا موٹر سائیکل لا کے دیں گے، روٹی کھا لے، صلح کر لے، موٹر سائیکل آئے گا۔ باپ روتا ہوا ماتھے پر یوں کپڑا مارتا اٹھا، وہ کہہ رہا تھا اچھا کل موٹر سائیکل آئے گا تو گھر میں سکون آئے گا۔ ایک بچی نے فریج بنا دیا، بیٹی کیوں؟ کہ اماں روزانہ کہتی ہے کب گھر میں سکون آئے گا؟ جب گھر کی برف سے ٹھنڈا پانی پیئیں گے، ہمارے گھر میں فریج آئے گا۔ لوگوں کے گھر سے برف مانگتے مانگتے تھک گئے، جو گھر کے اندر سنا اس بچی نے بنا دیا۔ ہر ایک کا پیپر چیک ہوتا رہا، کسی نے الماری، کسی نے بیڈ، کسی نے پنکھا بنایا۔ کونے میں ایک بچی بیٹھی تھی، اسے اٹھایا، بیٹی کا پرچہ دیکھا، مس نے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھا، ہجوؤں کے ساتھ ہوکے بھر بھر کے رونے لگ گئی۔ کبھی کاغذ کو یوں دیکھے، کبھی بچی کی عمر دیکھے، کبھی اس کی ننھی انگلیاں دیکھے۔ کہا بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ پتہ ہے اس بچی نے قلم سے اللہ اکبر ریل کا نقشہ بنایا اور قرآن پاک کا نقشہ بنایا۔ مس رونے لگ گئی، کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی مس جی اماں جب رات کو مجھے سلاتی ہے تو یہی پڑھ کے مجھے سناتی ہے، جب صبح صبح میری ماں مجھے بستر سے اٹھاتی ہے تو لکڑی کی ریل پہ یہ کتاب رکھی ہوتی ہے اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے سورہ یاسین سناتی ہے۔ ایک دن میں نے آنکھیں ملتے ملتے اپنی اماں سے پوچھ لیا کہ میری امی جی یہ کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے یہاں سے چوما، مجھے اپنے سینے سے لگا کے کہا بیٹی اس کے پڑھنے سے گھروں کے اندر سکون آیا کرتا ہے۔ تو جو چیز میرے گھر کے اندر تھی میں نے پڑھ کے سنا دی۔ میرے چاند میں کہاں سے لاؤں ایسی مائیں جن کی گود کے اندر عبد القادر جیلانی آیا کرتے تھے؟ میں کہاں سے لاؤں ایسی مائیں جن کی گود میں رابعہ بصری آ کے جھولا جھولا کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ اب تو سب کچھ اپنے موبائلوں کی نظر کر دیا، اور بچہ پیدا ہوتا موبائلوں کے اندر دکھا رہے ہیں، دودھ پیتا موبائلوں کے اندر دکھا رہے ہیں۔ مجھے بتا تیرے گھر کی غیرت کہاں چلی گئی؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں باہر کا رونا کیا رہوں؟ مجھے تو اس دادے پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے پوتے سے ٹچ موبائل چلانا سیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کا وقت ہوتا تھا، دادا 5 پیسے جیب میں رکھ کر چھوٹی چھوٹی مچھلی جیب میں رکھ کے بیٹھتا تھا۔
تیرے میرے جیسے سارے دادا نانا کے ارد گرد آتے تھے اور کہتے تھے دادا مکہ وکھا، دادا مدینہ وکھا۔ وہ پیلے سے رنگ کی تسبیح کا محراب یوں کرتا تھا، ادھر مکہ ادھر مدینہ نظر آتا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ تسبیحاں، کہاں چلے گئے وہ موٹے موٹے حرفوں کے قرآن، کہاں چلی گئی وہ چٹائیوں کے مصلے، پتہ نہیں کون ہماری دولت چرا کے لے گیا ہے۔ اب بھی کہہ رہے ہیں ساتھی اللہ تیرا کی کیتا ہے، بتا بتا تو نے خدا کا کیا کیا نہیں کیا۔ ہر کمرے میں LED ہے، ہر کمرے میں CD ہے، ہر کمرے میں ٹی وی ہے۔ میرے چاند کیا نہیں چاہتے کہ ایمان کی حالت میں مرے؟ تو اللہ کے واسطے اس کمرے میں سویا کرو جس کمرے میں اسکرین نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، اس کمرے میں سویا کرو میرے عزیزو جہاں ٹی وی جیسی نحوست نہ ہو۔ کیا کہہ گئے گا فرشتہ ملک الموت، کیا دیکھے گا کہ سامنے ٹی وی لگا، ادھر ریموٹ پڑا ہوا اور ادھر موبائل ٹچ جس میں دنیا کی فحاشی بھری ہوئی۔ اللہ کی قسم فرشتہ ایمان کی حالت میں نہیں لے کے جائے گا، فرشتہ تو بلکہ ایسے گھروں کے اندر رحمت خدا کی نہیں لے کے آئے گا۔ اپنے گھروں کے اندر مصلے کو عام رکھو، قرآن کو عام رکھو، تاکہ تیرا چھوٹا بچہ بار بار دیکھتا جائے اور پوچھے ابا یہ کب کتاب کیا ہے، یہ کپڑا کیا ہے۔ آج میرے عزیزوں پوچھے گا، کل اس کا کھڑے ہونے کو مصلے کے اوپر دل کرے گا۔ وگرنہ میرے عزیزوں جیسی ہماری گھر کی حالت ہے، اللہ اکبر، فحاشی آ رہی ہے، بغیر ایمان کے گھروں سے جنازے جا رہے ہیں۔ ہاں توبہ کرے، بس اللہ سے معافی مانگے۔ وقت خراب نہیں ہو گیا، ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ میرے عزیزوں کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک نے واقعہ سنا ہوگا جو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے میرا اللہ اکبر میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ 22 لاکھ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران، غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ نے جب چندہ مانگا، کوئی آدھا گھر کا سامان لایا، کوئی سارا لایا، کوئی کچھ لایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، سیدہ عائشہ کہتی پتہ میرے ابے نے کیا کیا، سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا لی، اپنے تن کا کرتا اتار دیا، اللہ اکبر، اپنے پاؤں کا جوتا اتار دیا، گھر کا سارا سامان لے گٹھڑی باندھی سر پر رکھی۔ میرا باپ یوں کر کے گھر سے چلا، میرے باپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، چولہے کے اوپر جو توا تھا میرے باپ نے وہ بھی اٹھا لیا، مدینے کی گلی میں سر پہ گٹھڑی، ہاتھ میں توا لے کے جا رہے، سرکار کی توے کے اوپر نظر پڑی، اللہ اکبر۔ آپ نے ابو بکر یہ کیا لے کے آیا؟ فرمایا گھر کا چمٹا توا بھی محمد ساتھ لے کے آ گیا۔ کیا پتا مجاہدین کو روٹی پکانے کی ضرورت پڑے، ابو بکر کے گھر کا توا کہاں آ جائے۔ اما فرماتی ہے کون ابو بکر؟ اللہ اکبر، ایک دن کہہ دیا میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت زندہ باد، گلی گلی نگر نگر ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر صحابہ زندہ باد، جناب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ کچھ دن گزرے، 4 دن 5 دن، اللہ جانے کتنے دن گزرے، آٹے کو گھول کر پانی کے اندر، کچھ کے اندر کھجورے کوٹ کے میرے عزیزوں پکا کے حریرہ آگے کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، بیوی نے سب سے پہلے سویٹ ڈش آگے کر دی، میٹھا کہ کھائے گا دل بہلائے گا۔ میٹھے کو دیکھا، بیوی کے چہرے کو دیکھا، میٹھے کو دیکھ، بتا یہ کہاں سے آیا؟ کسی سے ادھار لیا کہ نہیں، کہیں سے آٹا مانگا نہیں، کہاں سے آیا؟ کہاں سے لاؤں میں ایسی عورت جو آج اپنے مرد سے کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی کبھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، تیرے ساتھ سے تو بہتر تھا میرا باپ میرا گلا گھوٹ کے مار دیتا۔ میری بچی، مجھے انڈیا سے ایک بچی کا فون آیا، داڑے مار مار کے صبح گجرات سے رو رہی تھی، کہنے لگی عبدالحنان جہاں آپ تقریر کرنے جاتے ہو وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ہوتی ہیں۔ پھر وہ روئی اور کہنے لگی جا میری بہنوں کو پیغام دے دینا، اپنے شوہر کے سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کملی والے کے روزے کی چوکٹ کے دروازے پہ چوکٹ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا سرکار بتائیے مرد کا عورت پہ کیا حق ہے؟ فرمایا عورت نماز پڑھے، نماز پڑھ کے دعاؤں میں اپنے مرد کو یاد نہ کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ میں نے کہا رحمت والے نبی عورت کا کیا حق ہے؟ آپ یہاں بھی بتلا سکتے تھے، انگلی پر بھی بتلا سکتے تھے، پیر میں بھی، پیچھے بھی بتلا سکتے تھے، نہیں،
فرمایا مرد کی ناک کی نتھ کے اندر دانا نکل جائے، پھوڑا بن جائے، پھر پیپ بن کر رسنا شروع ہو جائے، عورت کو نظر آئے، وہ اپنی زبان نکال کر اس ناک کے دانے کی پیپ کو چاٹنے لگے، تب بھی اپنے مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ جو حقوق کے لیے اسلام آباد دوڑی، میری مرضی میرا جسم، چوتھا سال ہے، تیرے کڑوے بول نے مدینے کے دروازے ہی بند کروا دیے، تیرے کڑوے بول نے ہمارے سے بیت اللہ کا طواف ہی چھین لیا، تیرے کڑوے بول نے قرآن کی تلاوتی ہمارے سے چھوڑ، کیا ضرورت تھی تجھے کہنے کی؟ تیرے میں تو اللہ نے عائشہ خدیجہ کو پیدا کیا تھا، تیرے میں تو اللہ نے فاطمہ کو پیدا کیا تھا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی دروازے کے باہر کھڑے، رحمت والے نبی گزرے، علی کی آنکھوں میں آنسو، کیا ہوا؟ کہ فاطمہ مصلی پر قرآن پڑھتی پڑھتی گر گئی۔ اللہ، رحمت والے اندر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ کی ناک کے نتھ پہ ہاتھ رکھا، سانسیں آ رہی تھی، بچی کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، پاک پیغمبر بیٹی کے ساتھ رونے لگ گئے۔ کیا بات ہے؟ کب 4 دل کے فاقے نے مصلی پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، گر گئی۔ ابھی آپس کے اندر باتیں چل رہی تھی، پردے کے پیچھے سے بلال گزرتے نظر آئے، فرمایا فاطمہ ہمت کر، بلال اذان دینے لگا ہے، مجھے مسجد کے مصلی پہ جانے دے اور تو اس مصلی پہ کھڑی ہو۔ فاطمہ کیا سمجھتی ہے، میں تیرے پہ رضائی ڈال کے چلا جاؤں گا اور کہوں گا چھوڑ دے نماز، میں قبر میں آ کے تجھے بخشواؤں گا۔ اے میری فاطمہ سن لے، بھوکی ہے، بیمار ہے، ٹانگوں میں جان کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہو کے خدا کا حکم پورا کر، اگر آل رسول نماز کا سجدہ چھوڑ دے، قیامت کے دن میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نماز پڑھوا۔ یہ عورت میرے عزیزوں، میری مرضی میرے جسم کے نعرے۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے بتا کہاں سے آیا؟ سننا اور تھوڑی دیر جا کے سوچنا میری بہنوں میرے بزرگوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن آپ نے کہا تھا میں نے حلوہ کھانا ہے، میٹھا کھانا ہے، پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ ابو بکر گھر کے اندر 2 ہی پیڑے آٹے کے، ایک تیرا ایک میرا، برابر کے پیڑے۔ اللہ کی قسم اس دن سے میں نے اپنے آٹے کا پیڑا چھوٹا کرنا شروع کر دیا اور آٹے کے پیڑے میں سے چٹکی چٹکی آٹا میں نے بچانا شروع کر دیا۔ ابو بکر میں اتنا سا پیڑا پتلی چپاتی کھاتی، مجھے بھوک ساری رات ستاتی، لیکن میں اٹھ کے تیرا چہرہ دیکھتی، کس دن میرا گھر والا میٹھا کھائے گا۔ آج اتنا آٹا جمع ہوا، میں نے تیرے لیے میٹھا بنا دیا۔ واہ ابو بکر، اللہ اکبر، پلیٹ اٹھائی بیت المال کی طرف چل دیے اور جا کے کہا مدینے والوں، یہ ابو بکر کے گھر کے آٹے کا بچا ہوا حلوہ بنا ہوا ہے کوئی یتیم آ کے حلوہ لے جائے، ہے کوئی بیوہ آ کے حلوہ لے جائے۔ رب کعبہ کی قسم کہنے لگے آج کے بعد میرے آٹے میں سے اتنا آٹا کم کر دو، ابو بکر کا اتنے آٹے میں ہی گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میری طرف، اللہ غنی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کس وقت؟ جب ابو بکر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی رضی اللہ عنہ، ابا نے بغل بھاری کر رکھی ہے، سیدہ صدیق اکبر ہے، سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کیا ابا جان کو، ابو کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے میں نے پتہ ہے کیوں بلایا، کس لیے؟ 2 سال 3 مہینے امت کی نوکری کی ہے، 2 سال 3 مہینے نوکری کی کا جی، 2 سال 3 مہینے تک جو میں نے تنخواہیں لی تھی، عائشہ ادھر تجھے گواہ، ادھر انہیں گواہ بنا رہا ہوں، وہ احزاب کے موقع پر، وہ احزاب کی جگہ پر جو میری زمین تھی وہ میں نے ساری بیچ دی، جتنے پیسے ملے میں نے 2.5 سال کی اپنی تنخواہ ان پیسوں کے اندر جمع کرا دی ہے۔ عائشہ گواہ رہنا، میں اپنی تنخواہ میں سے 1 پیسہ نہیں لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیڑے پڑ جائیں اس منہ کے اندر، اس زبان کے اندر جو ابو بکر کو بھونکتی ہے کہ فاطمہ کا بھاگ کھا گئے۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، ابو بکر واہ واہ، ابو بکر واہ، نعرہ تکبیر۔ اما عائشہ کی بغل بھاری دیکھی، بولا نہیں جا رہا تھا، انگلی کا اشارہ کیا، کیا ہے؟ ماں نے یوں کر کے چادر نکالی،
کیا ہے؟ اللہ اکبر. اماں نے کھولی. ابا مجھے پتہ لگا زندگی ساتھ چھوڑ رہی ہے, کفن لے کے آئی ہوں. صدیق اکبر نے کفن کھولا. کہ بیٹی یہ نہیں ہے کہاں؟ اللہ اکبر. کہ بیٹی یہ مجھے دے گی کہاں؟ کہ مجھے بیٹی پرانا ہی کپڑا دے دے. کہ نہیں ابو جی. اچھا میری بیٹی, میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جلدی کر جلدی کر. کیا کروں؟ میری بیٹی مجھے کفن پرانا دینا. نہیں ابو میں نیا دوں گی. بچی جلدی کر, میری آنکھیں کھلی ہیں, کوئی مدینے کی گلی میں تجھے یتیم نظر آئے, کیا کروں؟ اسے دے دے جا کے کرتا بنوا لے. نہیں جا میری اجا عائشہ, مدینے کی گلی میں کوئی بیوہ تلاش کر. کیا کروں؟ جا کے اسے دے اس کا دوپٹہ بنا لے. پھر سیدنا صدیق اکبر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے. آنکھ کی ایڑیوں سے صدیق کی آنسو نکلنے لگے. اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ موت کی تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا عائشہ یتیم کو دیا, بیوہ کو چادر دیا. میں جاتے ہوئے امت کو بتلانا چاہتا ہوں, اللہ کفن کو نہیں دیکھا کرتا, اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابا اب تو لے آئی, پہن لو. بیٹی تھی, بیٹی کی بات کو کیسے ٹھکراتے. کا بیٹی ٹھیک ہے پہن لوں گا, لیکن مجھے ایک بات تو بتلا. بس آخری بات کر رہا ہوں, نماز اللہ پڑھنے کی سب کو توفیق دے, سب پڑھ کے جانا. کہ بیٹی مجھے ایک بات تو بتلا. ابو کیا بات ہے؟ کہ جب سرکار دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے عائشہ تو کہاں تھی؟ سننا اور صدیق پر بھونکنے والوں بدبختو. اللہ اکبر. سرکار دنیا سے جا رہے تھے, کہاں تھی؟ اماں نے اندازہ لکھو. کہنے لگی سینہ میرا تھا, ان کا سر تھا, گود میری تھی, ان کا دھڑ تھا, ہاتھ میرے تھے, سینہ ان کا تھا, میں نے یوں باہوں میں لے رکھا تھا. اللہ اکبر. عائشہ جب انہوں نے آنکھیں بند کی رضی اللہ تعالی عنہا, تو نے اس وقت کیا کیا؟ کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنی گود سے ان کے سر کو چرپائی پہ رکھا. پھر میں لڑکتی گرتی پڑتی دروازے پہ گئی اور میں ہلکا سا پردہ ہٹایا. میں نے کہا بلال, کہ جی آمنہ کے لال. میں نے کہا ممبر پر جا, ممبر پر اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا, امت یتیم ہو گئی. کہا تھا نا. عائشہ جب اس طرح لیٹے ہوئے تھے, پھر کیا ہوا؟ کہ دو ماں یہ دوڑی آئی, ایک حضرت حفصہ, ایک ام سلمہ. حضرت ام سلمہ نے یوں کر کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا, محبوب کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی محبوب ذرا آنکھ کھول کے تو بتاؤ تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا. حضرت حفصہ نے ہاتھ کی کلائی پکڑ کے پیچھے کیا کہ اللہ کا امر ہے. اما حفصہ کہتی ہے میں نے یوں ہاتھ اٹھایا, اللہ اکبر. ام سلمہ کی انگلیوں کو ہتھیلی سے خوشبو کے حلے میری ناک میں پہنچنے لگے. میں یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے سونگا, جو جسم سے خوشبو آ رہی تھی وہ ہاتھ کی ہتھیلی میں سے. میں ام سلمہ کے دروازے پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا ماں بتا یہ ہاتھ میں خوشبو کب تک آتی رہی؟ کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے, غسل ہونے کے بعد کفن پہن کے قبر میں جا رہی تھی, تب بھی ساتھ سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی. اما ام سلمہ پیچھے ہٹی, حضرت حفصہ آگے آئی. رحمت والے نبی کے رخ انور سے کپڑا ہٹا کے چادر کو مروڑیاں دیتی 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 ناف تک آ گئی. اللہ اکبر. پھر گرے بال پر یوں کر کے گننا شروع کیا. اما ام سلمہ کہنے لگی حفصہ یہ کوئی تبرک اکٹھے کرنے کا وقت ہے, امت یتیم ہو گئی تو چادریں اکٹھی کرتی پھر رہی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ اکبر, اے ام سلمہ تجھے کس نے کہا میں کفن میں چادر تبرک کے طور پہ لے رہی ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے علاوہ زندگی ادھوری ہے, ان لوگوں کو بتلانا چاہتی ہوں سارے نبیوں کا سردار جو کفن پہن کے گیا اس چادر پر بھی 12 پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. میرے چاند میرے دوستو بزرگوں, خدا کی قسم حضرت حابیل علیہ السلام, سیدہ زینب, سلیمان فارسی, عبداللہ بن رواحہ, عبداللہ بن ام مکتوم, حضرت امیر معاویہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ,
الحجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب ابن مظاہر، مسلم بن عقیل، عروہ بن عانی، اسی طریقے سے حضرت عباس، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سری سختی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ، محدث کبیر، رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد، اسی طریقے سے میں اسماء بنت عمیس، عبداللہ بن جعفر کی اولاد، التمام کی قبر پر حاضری کا موقع ملا، ہر ایک کی قبر سے یہی آواز آئی کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کپڑا دکان مال نہیں چلا کرتا، بلکہ آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، آمنہ کے لال کی مبارک زندگی چلا کرتی ہے۔ اے لوگو، اللہ اکبر، میں اپنی ماں بیٹیوں سے آخری بات کر کے دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے لگا سیدہ زینب کی قبر پر جس نے حضرت حسین کو نیزے کی اینی پہ قرآن پڑھتے دیکھا، اللہ اکبر، جس نے علی اصغر کو حلق میں تیر کھاتے دیکھا، جس نے علی اکبر کو تڑپتے دیکھا، سیدہ زینب کی قبر سے مٹنے لگے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کرتے کا کونا کھینچا ہو اور کہا عبد الحنان جا بستی ارایا مت پر شرقیہ شریف، جہاں بیان کرنے جائے گا وہاں کی ماں بہنوں سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہم نے کنبے قربان کر دیے، بتاؤ وہ پردہ تم نے بازاروں میں کتنے پیسوں میں بیچ دیا ہے۔ قیامت کے دن ذرا سوچ سمجھ کے ہمارے پاس آنا۔ مسلمانوں کا مردوں کا شعار داڑھی ٹوپی پگڑی ہے، اور عورتوں کا شعار میرے عزیزو برقع اور حیا اور غیرت ایمانی ہے۔ آج نیت کر کے اٹھو، اللہ کی قسم، یوم صدیق منانے کا تب فائدہ ہوگا جب ہم کردار اور صورت سیرت سے صدیقی نظر آئیں گے، فاروقی، عثمانی، علی، معاویہ والے نظر آئیں گے، محمدی نظر آئیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کعبہ کی قسم ان کی قبروں پر میں وعدہ کر کے آیا کہ زندگی اسلام کے مطابق انشاءاللہ گزاریں گے اور اسی کی دعوت دیں گے۔ آپ بھی یہ فکر لے کے اٹھو کہ جو زندگی میری گزر گئی ایسی اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی اللہ مجھے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق عطا فرما دے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ تعالی؟ 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہو میرے عزیزو؟ اللہ کے راستے میں مال جان لگاؤ گے بھائی؟